وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے میرا صاحب، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے فرقہ بنتے ہوئے دکھایا، اور ہمیں اپنی آنکھوں سے طاغوت بنتے ہوئے دکھایا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ یہ جو دعوت تھی نا، یہ جو جماعت بنی تھی ایمان خالص کے اوپر، اس کی ایک بڑی بات یہی تھی کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں فرقوں کے اندر بٹ گئے ہو، تمہاری طاقت کو پارا پارا کر دیا گیا، ان مولویوں اور پیروں نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا یہ اصل دشمن ہیں جو قبر والوں کو پکارتے ہیں، ان کو سننے والا سمجھتے ہیں، ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں لوگ اللہ کے اصلی دشمن ہیں۔ اور اللہ کے بندے وہ ہیں جو نیک لوگوں کے راستے پر چلتے ہیں، اور ان کو پوجنے پکارنے اور چادریں چڑھانے والے یہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ ہیڈنگ باندھا ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتابچے کے اندر، اللہ کا گھر اور یہ درگاہیں، کعبۃ اللہ اور کعبے کے اندر، اور یہ مزار اور میلے کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ پھر دوسری جو سب سے بڑی بات اس جماعت کے اندر دوسری جماعتوں سے مختلف لوگوں کو نظر آتی تھی، یعنی وہ یہ طاغوت کا لفظ اور طاغوت کی نشاندہی اور طاغوت کا کفر، یہ بہت بڑی بات تھی کہ طاغوت کا کفر کرنا ہے جی۔ کئی دفعہ کہتے تھے ہاں جی فلان ساری باتیں مانتا، بس طاغوت کا کفر نہیں کرتا تھا۔ ہم کہتے پھر مومن نہیں ہے، ابھی تو مشرک ہے، کافر ہے، طاغوت کا کفر کرے گا تو مومن ہوگا۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی ہے کہ طاغوت کس طرح بنتا ہے، کیونکہ یہ جن بڑے بڑے طاغوتوں کے اوپر ہم چوٹ مارتے تھے تو ظاہر بات ہے کئی دفعہ ذہن میں آ جاتی، یار ان کے سامنے کیا یہ بات نہیں آئی تھی، کیوں کسی نے ان کو نہیں بتایا، یا کیوں انہوں نے خود غور نہیں کیا۔ تو اب ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے کہ سب کے سامنے اسی طرح باتیں آئی تھی، منع کرنے والوں نے منع کیا تھا ان کو، وہ نہیں منع ہوئے تھے، اس وجہ سے اللہ کی لعنت ان کے اوپر پڑی ہے۔ پھر یہود و نصارہ کے مولویوں اور پیروں کے بارے میں جب کہا گیا کہ علم آنے کے بعد انہوں نے آپس میں ضد کی وجہ سے، بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے انہوں نے تفرقے کیے اور حق کو جھٹلایا اور حق اور باطل کو ملایا، ساری چیزوں نے اس وجہ سے کی ہیں۔ تو وہاں بھی عقل حیران ہوتی تھی کہ دیکھو ایک انسان، اور پھر پڑھا لکھا انسان، پھر عالم دین ٹائپ انسان، وہ کیوں یعنی ایک جنت کی اس نے پرواہ نہیں کی، اتنی بڑی جنت کی اس نے ذرا بھی پرواہ نہیں کی کسی دوسرے انسان کے ساتھ ضد کی وجہ سے، اور اتنی خوفناک جہنم سے بھی وہ بے پرواہ ہو گیا، کسی انسان کی ضد کی وجہ سے اس جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو گیا، اس پر صابر ہو گیا کہ وہ ٹھیک ہے کر لوں گا، لیکن اس کی دشمنی میں نے کرنی۔ تو یہ ساری چیزیں ذہن میں جب آتی تھیں، تو جب یہ واقعہ پیش آیا ہمارے اس دور کے اندر محمد حنیف والا، تو یہ ساری قرآن کی وہ جو باتیں تھیں ہمیں بالکل اور زیادہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ واقعی اللہ الحق ہے، اور اس نے ہر دور کے اندر جو انسانوں کو دو راستے دکھائے ہیں، پھر جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے، اور نہ ماننے والوں کے لیے جو اللہ نے کہا کہ میں نے بیڑیاں اور زنجیریں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، بڑی آگ تیار کر کے رکھی ہوئی ہے جس میں نہ جیے گا نہ مرے گا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے بالکل حکمت کے اوپر ہیں اور زبردست ہیں۔ ہمارے دلوں میں اور اللہ کا وقار جاگا ہے، اور اللہ کی عزت اور احترام بڑا ہے ان سارے واقعات کو دیکھ کے۔ لہٰذا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس دور کے اندر، اللہ تعالیٰ نے دو کردار ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار ہے، جس نے گویا اپنی جان بیچ دی تھی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اور پوری طرح اس نے ٹھوک بجا کے طاغوت کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اور شرک کے دروازے بند کیے، اور شرک سے نفرت کرنے والے اتنی زیادہ فہم و فراست اللہ نے ان کو دی تھی، کاش یہ لوگ اس کی قدر کرتے، اس ایمان اور عقیدے کی۔ اور اب محمد حنیف کا معاملہ ہے، یہ بھی بڑے باصلاحیت تھے، لیکن ضد کا کیا کیا جائے، انا کا کیا کیا جائے، یہ معاملہ آ گیا ہے سامنے، اور کچھ بھی نہیں ہے، یقین کیجئے ابھی بھی ان کا ضمیر کو چوکے لگاتا ہوگا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر یہ مان لے ایمان خالص کو، تو پھر لوگ کیا کہیں گے، پھر جماعت والے کیا کہیں گے، پھر تو وہ عزت باقی نہیں رہے گی، پھر تو وہ ساری علمیت اور سارا علم دین اور تفسیر کا کیا بنے گا جو پرنٹ ہو گئی۔ یہ راستے میں چیزیں رکاوٹ ہو گئی ہیں، حالانکہ تھوڑا سا بھی وہ عقل سے کام لیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ راستے میں نہیں آنی چاہیے۔ بھائی بتا رہے ہیں، ان کو سمجھا رہے ہیں، ہر اینگل سے سمجھا رہے ہیں، اور پھر دیکھیے ان کو اتنا زبردست دھوکا لگا ہے، اور اسی طرح دھوکا لگا ہے جس طرح بریلویوں کو لگا ہے، دیوبندیوں کو لگا ہے، اہل حدیثوں کو لگا ہے، حالانکہ کیا ان کے اندر بڑے بڑے علماء نہیں ہیں؟
بڑے بڑے علماء ہیں، یقین کیجئے ان کے اندر جامع ازہر سے فارغ التحصیل، دیوبند سے فارغ التحصیل، اور مدینہ یونیورسٹی کے فارغ التحصیل، گرامر کے ایک ایک نقطے کو جاننے والے کتنے بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن کس طرح ڈٹے ہوئے ہیں۔ کوئی نبی علیہ السلام کو نور ثابت کر رہا ہے، کوئی واسطے وسیلے کو ثابت کر رہا ہے، محمود الحسن پکاروں کو ثابت کر رہا ہے۔ اندازہ لگے اتنا بڑا عالم، اور شبیر احمد عثمانی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا قرآن میں آ گیا، سورہ فاتحہ میں آ گیا۔ تو بتاؤ کیا کیا جائے ان لوگوں کے ساتھ؟ تو یہ معاملہ اصل میں ہوا ہے، اور ان کو وہی چیز یعنی جو شیطان نے موقع مانگا تھا ابلیس نے کہ یا اللہ مجھے موقع دے، پھر دیکھے میں کیا کرتا ہوں، تو یہ سارے موقع اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے ہیں۔ یہ دونوں کڑیاں جو انہوں نے ملا دی ہیں آپس میں، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ اور جس طرح محمد حنیف صاحب نے یہ کڑیاں آپس میں ملائی ہیں نا، بالکل اسی طرح اس کا رد کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت بڑے فقی تھے وہ، واقعی وہ بہت بڑے فقی آدمی تھے امام بخاری۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو جو رتبے دیتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ اس اللہ کے بندے نے خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا ہے، یہ نہیں خوابوں کا باب، خوابوں کی تعبیر کا باب، اس میں فرق ہے۔ خوابوں کی تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، اور پہلے خواب لائے ہیں اور اس کے بعد تعبیر لائے ہیں، اور تعبیر 6 نمبر آیت لائے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا وہ قول جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا ہے۔ دیکھیے محمد حنیف کی تفسیر اس انداز سے، اگر یعقوب علیہ السلام وہاں اس وقت یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں بیٹے ایک وقت آئے گا ہم تمہیں سجدہ کریں گے اس طرح، تو پھر ان کی بات کچھ کا اس میں وزن رکھتی۔ لیکن وہاں جو یعقوب علیہ السلام نے تو اشارہ بھی نہیں کیا، بلکہ پورا زور دیا ہے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سن کے، پورا زور دیا اس کے اندر کہ میرے بچے یہ اس کا مطلب ہے، یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ تجھے چنے گا، اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنائے گا، تیرے اوپر اس طرح رحمتوں کی بارش کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیے۔ دیکھیے یہ یعقوب علیہ السلام کے یعنی وہ الفاظ ہیں اس انداز سے جس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، اور بالکل یہی الفاظ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بولے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے شکر گزاری کا ان رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اس خاندان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے فہم ایک عالم دین کا۔ اس وجہ سے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فہم ہے وہ بالکل کلیئر ہے قرآن کے بارے میں، ایمان عقیدے کے حوالے سے خاص کر بہت زیادہ اللہ نے ان کو فہم و فراست دے دی تھی۔ اب یہ دو چیزیں اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہیں، تو انہوں نے ان کو آپس میں مکس کر دیا۔ یہ بالکل اسی طرح ان کو دھوکہ لگا ہے جس طرح انہوں نے ملائکہ کو سجدے کو یہاں زبردستی کی سیٹ کے لیے آئے، حالانکہ وہ ماحول دوسرا ہے، وہ انداز دوسرا ہے، وہاں کیس دوسرا ہے، اس کیس کو یہاں فٹ کر دینا، یہ کیس ہی اور ہے، یہ معاملہ ہی اور ہے، یہ بنتا ہی نہیں ہے۔ چونکہ ان کے دماغ کے اندر خرابی تھی اور ضد تھی ان کے اندر، انا کا سا معاملہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اندر باہر لے آیا ہے، اور واقعی اس سے اور زیادہ ہمارا ایمان بڑھا ہے کہ اللہ واقعی اللہ ہے، وہ ایسا مالک ہے۔ اس نے کہہ دیا تھا کہ یہ انبیاء بھی اگر شرک کریں گے تو میں ان کو ان کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا۔ کیا یہ مذاق کی باتیں تھی؟ کیا یہ ویسے صرف کہنے کی باتیں تھی؟ یہ سمجھانے کے لیے تھی کہ دیکھو شرک اتنی بری چیز ہے، اس کی طرف نہ جانا۔ اور ان پر حضرت پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، 7 سال سے بتا رہے ہیں شرک ہے، شرک ہے، ایمان میں خرابی ہے، ڈاکٹر عثمانی کہہ رہے ہیں ایمان میں خرابی ہے، عالم دین کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جب سے یہ مسئلہ اٹھا ہے اتنے دلائل ان کے خلاف چلے گئے ہیں یہ، لیکن یہ بندہ اپنے شرک میں تو آگے بڑھتا چلا گیا ہے، لیکن واپس آنے کا اس نے نام نہیں لیا، اس سے ضد اور انا کی وجہ سے۔ یہ ان کی بدبختی ضرور ہے۔ اور دیکھیے جب یہ کہانی اپنے پرائم پر پہنچ رہی ہے، تو وہاں جب پہنچے ہیں تو خوشیوں کا دور شروع ہونے والا ہے، اقتدار کا دور شروع ہونے والا ہے، مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ جو بھائیوں کے درمیان دشمنی شیطان نے ڈال دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا وہ بیٹا پتہ نہیں 40 سال کے بعد اندازہ جس کے لیے وہ کتنے پریشان رہے، روتے رہے، وہ ان کی ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور بیٹا ایک بادشاہ کی حیثیت سے، نبی کی حیثیت سے سامنے۔ بتاؤ اللہ کے بندو، ایک انسان کو اس سے زیادہ بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ اس سے اوپر تو میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں۔ اور یہ وہ موقع تھا، اور یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے کیا تھا۔ دونوں نبیوں کا کیسا فہم و فراست کلیئر کہ ہر موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمتوں کی بارش کی۔ اور اب جب یہ وقت آیا ہے تو بتاؤ یہ آپس میں ایک دوسرے کو سجدہ کرنا شروع ہو گئے، تکی نہیں بنتی ہوئے، بالکل یہ بے تکی تعبیر ہے محمد حنیف کی، بے تکی۔ ہاں اللہ کو سجدہ کرنا بالکل بنتا ہے، وہاں سارا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا،
اور جب سجدہ ریز ہوا اور اس کے بعد جب اٹھے ہیں سجدے سے، تو اس وقت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے یوسف علیہ السلام کی زبان سے، جو بہت ہی زیادہ اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، اور امام بخاری یہاں سے لائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں سے امام بخاری نے شروع کیا ہے۔ وقالا، اور کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی ھذا تاویل رؤیایا من قبل قد جعل ربی حقا، کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے، یعنی وہ خواب جو میں نے دیکھا، جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا، جس کا آپ نے معنی اور مفہوم بتایا، تعبیر بتائی، تعویل بتائی، سب کچھ بتایا، جو کچھ آپ نے بتایا تھا اس کو میرے رب نے حق ثابت کر دیا ہے۔ اچھا، ان کا دماغ صرف سجدے کی طرف جاتا ہے، چونکہ ان کے دماغ میں سجدہ ہے، اس وجہ سے یہ سمجھتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے ایک سجدہ کرانے کا منصوبہ بنایا، اور پھر پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقتوں کے ذریعے، قدرت کی، سجدہ کرا کے دکھا دیا، اندازہ لگے ان کا دماغ اس طرح جاتا ہے۔ حالانکہ معنی مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو نوازنے کا ارادہ فرمایا، مصر کو، آبادی کو توحید کی دعوت پھیلانے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، انسانیت کے اوپر اللہ نے رحم کیا، جس طرح وہ آیت ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے اے نبی تمہیں عالمین کے لیے رحمت، یعنی تمہیں بھیجنا، قرآن نازل کرنا، یہ تو میری رحمت اور شفقت ہے۔ اس پر تو انسانوں کو خوشیاں منانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرنے سے پہلے ہمیں ایمان عقیدے کی سمجھ دے دی ہے، اور ظالموں تم آگے سے نفرتیں کرتے ہو، دشمنیاں کرتے ہو، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا اس دعوت کے اوپر۔ تو یہ انداز ہے قرآن کا، سادہ سا انداز ہے، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو وہاں یوسف علیہ السلام اس پوری زندگی کے اوپر گویا تبصرہ کر رہے ہیں، پوری زندگی کا معاملہ، کہ یہ پورا معاملہ جو کچھ ہوا ابا جان، یہ میرے جو خواب اللہ نے دکھایا تھا، وہاں جب اشارہ فرمایا تو وہ پوری یہ اللہ تعالیٰ نے حق کر دکھایا، سچ کر دکھایا۔ اور آگے پھر دیکھو اسی کے تسلسل میں بات کیا جاتے ہیں، اسی آیت کو، انہی باتوں کو اور کھول رہی ہیں، اور اس کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے اللہ کی تعریفیں کرنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آگے۔ وقد آسن بی اذا اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اور اللہ نے کتنا بڑا احسان ہمارے اوپر کیا، کہتے ہیں یوسف علیہ السلام، کہ اس نے اتنا احسان کیا ہمارے اوپر، مجھے قید خانے سے نکالا، اور جب تم لوگوں کو، یعنی وہاں سے گاؤں کی زندگی سے، کنان سے یہاں مالک لے آیا، اور اس کے بعد کہ میرے اور میرے بھائیوں کے دونوں، شیطان نے کتنی شدید دشمنی ڈال دی تھی، اللہ تعالیٰ نے وہ دشمنی ختم کر دی، اور یقیناً میرا رب جو کچھ چاہتا ہے اس کو غیر محسوس طریقے سے کر لیتا ہے۔ بتاؤ، اللہ کو یہ غیر محسوس طریقے سے کر لینا اور سارا معاملہ کرنا اپنی قدرت سے، یہ سجدے کی طرف جا رہا ہے کہ اس غیر محسوس طریقے سے اپنی قدرت سے سجدہ کروا دیا، یہ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ جو یوسف علیہ السلام بیان کر رہے ہیں اس کی طرف یہ معاملہ ہے۔ فرمایا بے شک وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ پھر آگے دیکھیے اسی چیز کو آگے بڑھا رہے ہیں یوسف علیہ السلام، کہہ رہے ہیں کہ ربی قد آتیتنی من الملک، کہ یا اللہ تو نے مجھے ملک یعنی حکومت عطا فرمائی، علمتنی من تحویل الاحادیث، اور مجھے باتوں کی تہ تک پہنچنے کا، پوری بات سمجھنے کا اللہ تعالیٰ نے احسان کیا، اور یہ مجھے علم دیا، اور یہ مجھے وزڈم اور دانائی عطا فرمائی۔ یہ وہی دانائی تو ہے جس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس خواب کے ذریعے معاملہ کیا، اور کس طرح یہ معاملہ اس کو پائے تکمیل تک اللہ تعالیٰ نے پہنچا۔ یہی وہ باتیں ہیں، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے زمین اور آسمان کے بنانے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے۔ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، یہ ساری اسی چیز کی تفسیر ہے کہ مالک اس دنیا میں تو سب کچھ تو نے دیا ہے، سب کچھ کیا ہے مالک، یہ آخری بات ہے کہ آخری لمحے تک میں مسلم رہوں، آخری لمحے تک میں تیرا فرما بردار رہوں، اور مرنے کے بعد میں صالحین میں مجھے شامل فرمانا۔ غور کیجیے، صالحین کون ہوتے ہیں؟ صالحین اللہ کو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، سجدہ کروانے والے صالحین نہیں ہوتے، سجدہ کرنے والے اللہ کے جو مومن بندے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے رکوع کرنے والے، اللہ کے سامنے سجدے کرنے والے، مشکل مصیبتوں میں صبر کرنے والے، اپنے مالک کو پکارنے والے، ہر لمحے اپنے مالک کے ساتھ لگاؤ رکھنے والے، یہ صالحین ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ مالک وہاں شامل فرمائے قیامت کے دن، جن کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بھی بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن وہ صالحین میں سے ہوں گے، تو جن کو اللہ صالحین میں سے کر دے، نیک لوگوں میں سے کر دے، اور نیک لوگوں میں بھی درجات اور اوپر آگے کر دے، بتاؤ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔
تو یہ ساری باتیں ہوئی ہیں، اور بدبختی ان کی، یقین کیجیے انہوں نے کڑی سے کڑی ملا کے بالکل انہوں نے اسی طرح سجدہ ثابت کیا ہے یوسف علیہ السلام کو، جس طرح بریلویوں نے نبی علیہ السلام کو عالم الغیب اور نور کا ٹکڑا ثابت کیا، اور دیوبندیوں نے واسطے وسیلے ثابت کیے، غیر اللہ کی پکاریں ثابت کی، شیعوں نے یا علی مدد کو ثابت کیا، قادیانیوں نے مرزا قادیانی کو، اس کافر کو نبی ثابت کر دیا جس طریقے سے، اور اہل حدیثوں نے مردوں کو سننے والا ثابت کر دیا جس طریقے سے، اور صوفیوں نے وحدت الوجود اور وحدت الشہود اور سب کچھ یہ شرک اور کفر قرآن سے ثابت کر دیا۔ شاہ ولی اللہ نے پورے خاندان کی خدائی کے قصے پڑھے، سارے قرآن سے ثابت ہیں۔ تو بالکل وہی انداز ہے محمد حنیف صاحب کا۔ بہرحال یہ اپنی اپنی قسمت اور اپنے اپنے نصیب کی بات ہے۔ ان کو مرنے کے بعد اگر یہ مرنے سے پہلے انہوں نے توبہ نہ کی تو سب سے زیادہ ہم لوگ یاد آئیں گے، اس وقت ان کو ڈاکٹر عثمانی یاد آئیں گے کہ ڈاکٹر عثمانی کی تفسیر بالکل سچی تھی۔ آج کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کی باتیں ہی نہیں ہیں، ان کی آوازیں نہیں ہیں۔ اگر یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا لہجہ اور آواز محمد حنیف صاحب آپ نہیں پہچانتے ہیں تو دو باتوں میں سے لازمی ہیں، یا تو انتہائی درجے کے آپ جھوٹے ہیں، انتہائی درجے کے، اور یا انتہائی درجے کے فریب کار ہیں، دونوں صورتوں میں مجرم ہیں۔ اور پھر آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا اگر ڈاکٹر صاحب کی آواز بھی نہیں سمجھتے ہو، ان کا لہجہ نہیں سمجھتے ہو، اور پھر آپ کو کوئی نہیں حق پہنچتا ہے ڈاکٹر صاحب کے جانشین ہونے کا، ان کے شاگرد ہونے کا۔ یہ بہت بڑا ظلم کیا آپ نے، بہت بڑا اپنی جان پر کیا، اور کتنوں کو جہنم کے اندر لے جائیں گے اور وہاں لعنتیں بھیجیں گے آپ کے اوپر اور آپ ان کے اوپر بھیجیں گے۔ آج موقع ہے توبہ کرو، اللہ کے بندوں، میرے پیارے بھائیو، جاؤ محمد حنیف کے پاس، ان کو سمجھاؤ، سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ چھوڑو ان کو، یہ آپ کی آخرت کو برباد کر دیں گے۔ جس طرح ہم نے ان کو چھوڑا ہے بالکل اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے، الحب للہ والبغض للہ، اور ہمیں اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر، ہمیں یہ سمجھ عطا فرمائی ہے مالک نے، ہمیں ان کی جال سے نکالا، ورنہ ہم نکلنے والے نہیں تھے، یقین کیجیے، ایسے برے پھنس کے جاتے ہم بھی آپ لوگوں کی طرح۔ ہمارے مالک اور خالق نے ہمیں نکالا ہے، آپ بھی اللہ سے، اپنے مالک سے دعا کرو، وہ ہمیں وہ نکالے گا، لیکن اس کی طرف رخ تو کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔